السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، ہم لوگ جو ہے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور ہماری یہ ویڈیوز جو ہے اسلام جو دین حق ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کی خصوصیات اور اس کے امتیازات کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے اسلام کی 3 بڑی خصوصیات اور امتیاز بتایا۔ امتیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی کی خصوصیت ہے اور کسی کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ دنیا کے اور مذاہب جو ہیں اس کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، یہ سب چیزیں۔ تو آج جو ہے ہمارے سامنے اسلام کی جو نمایاں خوبی ہے یا جو امتیاز ہے اسلام کا چوتھا، وہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ نہایت آسان، واضح اور عقل کے موافق اور بالکل فطری ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام جس عقیدے اور نظریے کی بات کرتا ہے وہ نہایت واضح ہے، نہایت آسان ہے اور عقل اور فطرت کے مطابق بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، وما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اور اس میں الفاظ میں یہ ہے کہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین، اس کے ماں باپ جو ہے اگر یہودی ہیں تو وہ یہودی ہو جاتا ہے، نصرانی ہے تو نصرانی ہو جاتا ہے، مجوسی ہیں تو مجوسی ہو جاتا ہے۔ جیسے اب دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کا بچہ جو ہے صحیح خلقت تام الخلقت پیدا ہوتا ہے، وہ کان کٹا یہ نہیں ہوتا، بعد میں لوگ کان کاٹ کر چھوڑ دیتے ہیں اپنے بتوں کا نام۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اور اسلامی عقیدہ نہایت واضح اور سہل ہے، آسان ہے۔ اس میں کسی طرح کا غموض نہیں، کسی طرح کوئی پیچیدگی نہیں ہے، نہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے عقل سلیم قبول نہ کرے، تسلیم نہ کرتی ہو۔ یہ ثابت کرتا ہے، اس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ جہاں کا تنہا خالق اور مالک ہے، وہی اس کائنات کا منتظم ہے، وہی مستحق عبادت ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کے مثل اور مشابہ ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے یا آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور وہ ایکتا ہے، قل اللہ احد، ایکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ دوسری جگہ خدا نے اللہ تعالیٰ کہہ دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے جیسا کوئی نہیں اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسماء حسنی ہیں، اعلی صفات ہیں اس کے۔ الصمد کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ جس کی صفات، چاہے وہ عملی صفات ہوں یا فطری صفات ہوں، کوئی بھی جو بھی صفات ہیں، ساری کی ساری صفات اس کی اعلیٰ ہیں، سب سے برتر اور افضل ہیں، اعلی صفات کا مالک ہے۔ اس کے اقوال و افعال اور اس کے احکامات و تشریحات حکمت سے پر ہیں، وہ پاک ہے اور برتر ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
کی یعنی اس کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ارکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ بنی الاسلام، عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج الی بیت اللہ لمن استطاع الیہ سبیلا، یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے۔ تو لیکن 5 ہی ارکان بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی اسلام کے ارکان ہیں، لیکن یہ وہ بنیادی ارکان ہیں جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ وہ ارکان ہیں جن پہ اگر عمل کر لیا جائے تو ساری چیزوں پہ پھر عمل ہو جاتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو بنیادی طور پر اسلام کے یہ ارکان بتائیں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی اسلام کے ارکان تو اس کے علاوہ بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں، اور تو اس سلسلے میں اگر کوئی تفصیل پڑھنا چاہے، معلوم کرنا چاہے تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو پڑھے دیکھے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سلسلے میں فرمایا ہے۔ اور کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایک زائد ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے برے پر ایمان، اچھی بری تقدیر کی۔ تو سبھی مسلمان جانتے ہیں، اور مسلمان جانتا ہے کہ دنیا میں کیسے آیا، کیوں آیا، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ بھی جانتا ہے وہ کہ اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، وما لہ وما علیہ سے بھی آگاہ ہوتا ہے وہ کہ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا اگر غلطی کرے گا تو اس کی کس طرح پکڑ ہوگی، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور جزا اور سزا اور جنت اور جہنم سے بھی واقف ہوتا ہے ایک مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا ہے، 12 اور 16 نمبر کی آیت ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی سے کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اس سے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی اور ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو اور قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ اسلام کی حقانیت کی اس کی گواہی جو ہے، ایک بہت خاتون ہیں جو بہت زبردست اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، فرانس کی رہنے والی ہیں۔ انہوں نے اسلامی ثقافت اور بشریات پر گہرا مطالعہ کیا، آخر میں اسلامی ان کی منزل قرار پایا۔ اسلام کے بعد انہوں نے اپنا نام جو ہے، پہلے تو یہ نہیں نام تھا، بعد میں نام اپنا فاتحہ رکھا انہوں نے، اور خود انہوں نے بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ میں اسلام لے آئی کیونکہ وہ میری ضرورت تھی، اسلام میری ضرورت تھی، وہ یہ بیان کر رہی ہیں۔ مطالعہ کیا، پڑھا انہوں نے، کوئی مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوا، انہوں نے اسلام کو پڑھا اور غور سے مطالعہ کیا تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام میری ضرورت، میں نے مطالعہ کیا، پڑھا تو میری ضرورت تھی، اور یہی عقل اور فطرت سے میل کھاتی ہوئی راہ بھی تھی، شاید اسی لیے لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صحیح دین وہی ہے
جو عقل کے موافق ہو، جو دین عقل کے موافق ہو ظاہر صحیح ہوئی ہو. جیسا کہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اسلام کی راہ فطری اور منطقی نہ ہوتی تو اللہ ہم سب سے کیوں کر چاہتا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، کیوں ہم سے مطالبہ کرتا ہے؟ چونکہ اس کی راہ فطری ہے اور عقلی ہے، منطقی ہے، اس لیے اللہ ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. اس سے قبل جب میں عیسائی تھی تو میرے پاس زندگی اور اللہ کے بارے میں بڑے شبہات تھے. میں اللہ کے بارے میں یہودی اور کیتھولک کے بیان کردہ مفہوم سے مطمئن نہیں تھی، اور نہ ہی اللہ کی بتوں سے تشبیہ تسلیم کر پاتی تھی. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے میں نے اپنے دل میں کہا مجھے ایسا دین چاہیے جہاں توحید ہو، ایک ہی معبود ہو، ایسا دین ہو جو تحریف سے محفوظ ہو، اجتماعی اور ثقافتی عوامل کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، یہود و نصارہ کی دین سے بالکل مختلف دین. کیونکہ مسیح کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دھوکے باز اور چال باز تھے، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، حالانکہ وہ ایک نبی تھے. یہ خاتون ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں اسلام لے آئی کیونکہ وہ میرے دین کے مطابق تھا، میرے مزاج کے مطابق تھا. دوسری واہی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جو امریکن اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکن اسکالر ہیں وہ، امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کیتھولک مذہب کے پیروکار تھے، نصرانیت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اسلامی کمیونٹیز کی بڑی محنت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے، ان کی گواہی وہ انہوں نے اسلام کے بارے میں کہ جب میرا اسلام کی طرف رجحان بڑھا تو اس کی بنیادی باتوں نے مجھے دوسروں کے مقابلے کہیں زیادہ سوچنے پر مجبور کیا. مسیحیت نے بہت سے عقدی مسائل کو بھی پراسرار رکھا ہے، اور ان میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہیں جنہیں لے کر میں کافی پریشان رہتا تھا، جبکہ اسلام میں ہر چیز روز روشن کی طرح آیا ہے، نہ کوئی التباس، نہ کوئی غموض، اور نہ ہی کسی طرح کے شکوک کی کوئی گنجائش ہے. یقیناً میں اسلام کے سائے میں بڑی راحت محسوس کر رہا ہوں. میرا اعتقاد ہے کہ اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے. اسلام نے عقل و دل سب پر عنایت کی ہے، یہ سب پہ ان نوازشات ہیں، کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. یہاں کوئی بھید اور راز سر بستہ نہیں ہے کہ اسے جانا نہ جان سکے، بلکہ ہر چیز واضح ہے، سب کو جاننے اور سب کو بارے میں سوال کی گنجائش ہے. اس کے حکمت و علت، حرمت اور شرعی حکم جاننے کا اختیار ہے. یہ انہوں نے اس کے بارے میں جو یہ گواہی دی ہے، یہ اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے مختصر سی ہم اس پر کافی سمجھے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.